واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. انسان کو جو اللہ رب العزت نے علم و فہم اور عقل اور فکر کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ امتیاز ہے اور بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کو عطا کیا گیا ہے، لیکن اس کا تعلق اس مادی دنیا کے ساتھ ہے۔ اور اس مادی دنیا کے ساتھ یہاں ایک اور کائنات بھی موجود ہے جو غیر مادی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طبیعیات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک مادہ ہوتا ہے اور وہ مادہ کبھی ٹھوس ہوتا ہے، جیسے پتھر وغیرہ ہے، مٹی ہے، زمین ہے، کبھی سیال ہوتا ہے اور کبھی گیس کی شکل میں ہوتا ہے، گیسز ہے، یہ مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کو قوت کہا جاتا ہے، انرجی کہا جاتا ہے، وہ غیر مادی چیز ہے، یعنی وہ محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں تو ایسی ہیں، مادہ اور انرجی یعنی قوت، یہ جس کو انسان محسوس کرتا ہے اپنی عقل کے ساتھ، مادے کو انسان محسوس کرتا ہے اپنے حواس کے ساتھ، بدیہیات کے ساتھ، اور انرجی کو محسوس کرتا ہے انسان اپنی عقل کے ساتھ اور مانتا ہے۔ اور مادہ جو ہے یہ یعنی اس حد تک لطیف اور غیر مرئی ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان نے یہ خیال کیا تھا کہ یہ مادہ جو ہے نا آخر میں جا کے ایک یہ شکل اختیار کرتا ہے کہ الجزء الذی لا یتجزأ، کہ اتنا چھوٹا جز بن جاتا ہے جس کی مزید آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے اوپر فلسفے کی بنیاد تھی، اور ہمارے علم کلام میں بھی یہ چیز جو ہے نا کہ مادہ غیر فانی ہے، اور مادہ جو ہے یہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ایسے ہے، اس کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہ ایک فلسفے کا ایک باب ہے، لیکن یہ غلط ثابت ہو گیا۔ آج انسان نے اس دور میں جب ریاضی نے اور طبیعیات کے اندر وہ جو پرانا منطق تھا فکر و نظر کو غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس منطق کو چھوڑ کر اس منطق کی طرف پیش رفت کی جو استقرائی منطق ہے۔ پہلے اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ انسان استقرا کر سکے، اور کر بھی لے گا تو پھر ان کے اوپر جو بنیاد کرے گا وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے۔ انسان کا استقرا جو ہے یہ ناقص ہوتا ہے، اور اس ناقص استقرار کے اوپر جو نتیجہ نکالے گا وہ بھی
غلط بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کے علم کی انتہا یہی ہے کہ یہ اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ لیکن وہ جو طریقہ تھا نا پہلے منطق کا، جس کو استخراجی منطق کہتے تھے، کہ صغریٰ کبریٰ جوڑا اور ترتیب دی اور اس کے بعد قیاس کر کے آپ نے ایک چیز جو ہے نا وہ پیش کر دی، وہ تو بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو محدود کرنے والی بات تھی۔ جس چیز کو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے اس کا صغریٰ کبریٰ ترتیب دے کے آپ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور بہت غلطی کرتے ہیں، اور انسان غلطیاں کرتا رہا، اس کی بنیاد پر انسان غلطیاں کرتا رہا۔ لیکن قرآن مجید نے جس چیز کی طرف انسان کی رہنمائی کی نا وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر، آفاق کے اندر جو بکھری ہوئی اللہ کی قدرت کی اور اس کے علم و حکمت کی اور اس کی رحمت و ربوبیت کی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرو، غور و فکر کرو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور کئی مقامات پر قرآن مجید نے یہ مظاہر فطرت ذکر کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو انسان کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنے ذہن کے مفروضوں کے اوپر جو صغرے کبرے بنا کر جو ہے بات کرتا ہے، اس کی بجائے آفاق کے اندر انسان غور و فکر کرے۔ تو مسلمان سائنسدانوں نے، جو مسلمان فلاسفر تھے، متکلمین تھے، مفکرین تھے، انہوں نے اس چیز کو فروغ دیا، اور یہ ایک انسانی علم کا اور انسانی معرفت کا سفر ہے جو عہد بعہد اور نسل در نسل آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں کسی ایک دور کا یا کسی ایک زمانے کا یا کسی ایک علاقے کا اختصاص نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ یہ سفر جو ہے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے اور اس پہ وسعت آ رہی ہے۔ تو بہرحال مسلمان مفکرین نے چونکہ قرآن نے اس طرف توجہ دلائی تھی تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دی، اور پھر واقعتاً اس منطق کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی آئی، اور یہ استخراجی کی بجائے استقرائی جہت کی طرف آگے بڑھا، اور پھر انسان نے بہت کچھ حاصل کیا جو پہلے آج تک حاصل نہیں کر پایا۔ بہت کچھ حاصل استقرا کی طرف ہو گیا نا، کہ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، تلاش کرنا ہے، جستجو کرنی ہے۔ تو جو اندہ یابندہ والی بات ہے، من جدہ وجدہ، جو کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو پہلے تو تلاش ہوتی تھوڑی تھی، تھوڑی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہی بس سارا کچھ گھوم رہا تھا، اور مزید تحقیق و تلاش کا جو ہے نا وہ سفر رک کے رہ گیا تھا۔ تو یہ جب انسان نے شروع کیا تو انسان نے یہ پھر دیکھا کہ مادہ جو ہے وہ فنا ہو سکتا ہے، مادہ جو ہے وہ فنا ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جب ایٹم دریافت ہوا، ایٹم جب دریافت ہوا تو ایٹم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک بہت بڑے ایٹمی سائنس کے ماہر تھے، انہوں نے یہ بات لکھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایٹم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لا شے کا مجموعہ ایٹم، بنڈل آف نوتھنگ، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کہیں گے کہ لا شے کا مجموعہ ہے، وہ لا شے یعنی وہ چیز نہیں ہے، معدوم ہے لیکن ہے، یعنی اتنا چھوٹا ہے وہ ایٹم، اتنا چھوٹا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 1000 گنا بڑا کر کے اس کی تصویر اتاریں اور اس کو خوردبین کے ساتھ دیکھیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے باریک پینسل کے ساتھ آپ نے سفید کاغذ کے اوپر نشان لگا دیے، 1000 گنا بڑا کر، اتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہے۔ اور طاقت اس میں کتنی ہے؟ طاقت اس میں یہ ہے کہ جب وہ اس کو خاص طریقے کے ساتھ ڈیولپ کر کے جب توڑا جاتا ہے تو اتنی روشنی اور اتنی توانائی خارج ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اس لیے زیر زمین دھماکے کرتے ہیں۔ تو انرجی ہے اس کے اندر، انرجی ہے، ایک مادہ ہے، ایک انرجی ہے۔ انرجی کیا ہے؟ یہ غیبی قوت ہے، یہ غیبی چیز ہے، لیکن اس کو انسان نے محسوس کیا، اس کا انسان نے ادراک کیا اور انسان نے اس کو مان لیا۔ عقل کہتی ہے کہ ہے، عقل کہتی ہے کہ ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی قوت ہوتی ہے تو ہم قوت کے ساتھ جو ہے نا چیز کو
اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، یہ قوت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو یہ قوت جو ہے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، ان سے قوت جو ہے نا وہ خارج ہوتی ہے۔ اب سورج کے اندر توانائی ہے، اس روشنی کے اندر توانائی ہے، یہ جو آج کل سسٹم چلتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سولر سسٹم، وہاں سے توانائی سورج سے لیتا ہے اور اس کو جمع کر کے پھر آگے آپ کو فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے اندر یہ قوت اور توانائی ہوتی ہے، اور وہ قوت اور توانائی وہاں سے منتقل ہو کر دوسری طرف جاتی رہتی ہے۔ اب یہ جو جنریٹر ہوتے ہیں بجلی پیدا کرنے والے، وہ ان کے اندر قوت موجود ہے، ان کو حرکت دی جاتی ہے تو وہ قوت نکلتی ہے، اور نکل کر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر کتنی جو ہے نا اس کے ساتھ اس کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو انرجی ہے، ایک مادہ ہے، ایک انرجی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان نے اپنے حواس کے ساتھ اور عقل کے ساتھ معلوم کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک غیبی دنیا یہاں اور ہے، ایک غیبی دنیا یہاں اور ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بار بار کہا ہے نا کہ عالم الغیب والشہادہ، تو ایک چیز ایسی ہے یہاں جو غیب کے اندر ہے، اس میں خود اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس کا وجود اور اس کی قوت اور اس کی فعالیت اور اس کی ربوبیت، یہ انسان وجدانی طور پر محسوس کرتا ہے، یہ انسان کے وجدان کے اندر موجود ہے کہ میرا بنانے والا ہے، میں خود بخود نہیں بن گیا، اور وہ مہربان ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اس نے جو کچھ بنایا ہے بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ تو یہ چیز تو ایسی ہے، لیکن اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی ہستی کتنی بڑی ہے، یہ سب چیزیں غیب ہیں، یہ غیب ہے۔ اگر ان میں انسان تخیل اور تصور کے ساتھ کوئی چیز اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ انسان نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے، انسان نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے۔ سب سے بڑا غیب جو ہے نا وہ اس کائنات کے اندر وہ اللہ رب العزت کی ذات کا غیب ہے، کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انسان نہیں جان پاتا، محسوس نہیں کر پاتا۔ اور عقل کے ساتھ بھی اگر اس کا کوئی خاکہ جو ہے وہ ذہن میں قائم کرنا چاہے تو انسان کی عقل بھی یہی ایسی ہے کہ جو اس کے پاس اس کے شعور، اس کے تحت شعور اور اس کے لاشعور کے اندر جو حواس نے معلومات جمع کی ہوتی ہیں، انہی میں سے سوچ بچار کر کے کوئی تصور اور کوئی شکل اور کوئی تخیل جو ہے انسان قائم کرتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ عقل جو ہے وہ حواس کی پابند ہوتی ہے، وہ حواس کے ساتھ ہی عقل کام کرتی ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اگر عقلی طور پر بھی کوئی چیز بات کہے گا انسان تو وہ بھی غلط ہوگی۔ اس لیے یہ بھی غیب ہے، فرشتے بھی غیب ہیں، اور سبب اور مسبب اور ان کے ساتھ جو آپس میں تعلق ہے، اور اس تعلق کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت کا نظام ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور کبھی اس کی مشیت اور اس کا ارادہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ اسباب اور مسببات کا سارا سلسلہ اپنی جگہ پر ہے، کسی وقت اس کو معطل کر دیتا ہے، اور کسی وقت جو ہے اس سبب اور مسبب کے سلسلے کو اور سمت میں چلا دیتا ہے۔ زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزر ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعض علی بعض فی الاکل، یعنی بظاہر ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی پانی ہے اور ایک ہی آکسیجن ہے اور ایک ہی روشنی ہے اور ایک ہی حرارت ہے جس کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شکلیں بھی بدل جاتی ہیں پھلوں کی، اور ان کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے اور ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ یہ یہاں بھی دیکھتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی مشیت کا رہا، لیکن یہاں تو پھر بھی کوئی اسباب کا تسلسل نظر آتا ہے کہ کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ کس طرح یہ کرتے ہیں یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، یہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے یہ ہو جاتا ہے
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں طبیب اور ماہرین جو ہیں وہ یہ پیش بینی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ اچھی زندگی گزارے گا، لیکن وہ جب یہ اندازہ کر کے گھر والوں کو اطمینان دلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی ہچکی شروع ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا، مر گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری رپورٹیں اور اپنی ساری تحقیق اور جستجو کے ساتھ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بس چند گھنٹے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ اس کو، مہمان ہے، جتنی خدمت کر سکتے ہو لے جاؤ اس کو کر لو، لے کے آتے ہیں گھر آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے، کتنے سال زندہ رہتا ہے، ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک غیبی دنیا ہے، اور اس کے پیچھے وہ ہے ہستی جو اللہ رب العزت کی ہستی ہے، اور اس کا ارادہ کار ہوگا۔ کل یوم ہوا فی شان، کل یوم ہوا فی شان، بلکہ کل یوم تو اللہ رب العزت نے کہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کل آن ہوا فی شان، ہر آن میں وہ ایک شان میں ہے اور کسی ایک جگہ پر نہیں، اور اس کی یہ ذات ہے کہ لا یشغلہ شان عن شان، ایک شان جو ہے دوسرے شان سے اسے غافل نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کتنی تعداد ہے جہاں شؤون ہے اور ان شؤون کے اندر اس کی مشیت براہ راست کار فرما ہے، براہ راست کار فرما ہے وہاں، اور اس کے علم میں ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس سے پوری طرح باخبر بھی ہے اور اس کے اوپر مقتدر بھی ہے، لا تعلق نہیں ہے اس سے۔ کیسے ہے؟ یہ ہمارے تصور سے باہر چیز ہے، یہ چیز ایک حقیقت ہے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ اس حقیقت کو پا لینا، یہ غیبی دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ انسان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ وجدانی طور پر انسان محسوس کرتا ہے اور عقلی طور پر بھی انسان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ حقیقت ماننی چاہیے، لیکن عقل اور مادی علوم کے ماہرین نے اسی حقیقت کو جو ہے نا وہ پا نہیں سکے، اور اگر اس کے بارے میں انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں تو پہلے فلسفی جو تھے، جنہوں نے بعض ایسے تھے جو داری تھے جو کہتے تھے کہ سب کچھ خود بخود ہی وجود میں آ گیا، بعض کہتے تھے کہ عقل اول ہے، عقول عشرہ ہے، پہلے عقل اول ہے عقل فعال، اور اس کے بعد پھر عقول عشرہ ہے، اور وہ عقول عشرہ جو ہیں وہ اس کائنات کی تدبیر کر رہی ہیں۔ یہ نہیں، توہمات ہیں جو انسان نے قائم کیے، اور جو فلسفی تھے انہوں نے سب سے زیادہ جو ٹھوکریں کھائی ہیں اور غلطیاں کی ہیں اور بالکل جہالت والی اور نادانی والی باتیں کی ہیں، وہ الہیات کے باب میں، اللہ کے باب میں۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کو اس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے؟ اللہ نے انسان کو یہ عقل دی ہے، علم دیا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ جس انسان کو اس نے اس کائنات کے اندر اتنے امتیازات اور اتنے انعامات اور اکرامات کے ساتھ نوازا ہے، اس کو اللہ رب العزت ایسے ہی ٹھوکریں کھانے کے لیے اور بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے کہ کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر نکل گیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، ظلمات کے اندر ہی بھٹکتا رہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ رحمان الرحیم ہے، وہ رب ہے، اس نے اس کی جسم کے لیے ربوبیت کا اتنا وسیع نظام قائم کیا ہے، تو جو اس کی روح ہے، جو اس جسم کے اندر اصل ہے، جس کے ساتھ اس جسم کی قیمت ہے، جس کے ساتھ اس جسم کی حیثیت ہے، اور جو اصل انسان ہے، وہ جو روح ہے وہ اصل انسان ہے، اور وہی انسان ہے جو کہ جب اس میں آ جاتا ہے تو یہ انسان بن جاتا ہے، جب وہ یہ نکل جاتا ہے تو یہ مادہ بالکل ایسی چیز بن جاتا ہے کہ پھر اسے جلد از جلد دفن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مسئلے معاشرے کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس انسان کو اللہ رب العزت نے جو روحانی انسان ہے، اس مادی انسان کے اندر جوڑ کر اللہ رب العزت نے
اس مادی جسم کے لیے تو اتنا وسیع بندوبست کیا ہوا ہے، اور اسی انسان کے لیے اللہ کو بندوبست ہی نہ کرے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات اس کے اندر یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اس کو استعمال میں لانے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں ارتفاق کے لیے، یعنی انہیں برتنے اور استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، فیہا متاع لکم، یہ اللہ رب العزت نے اتنا کچھ وسیع انتظام فرمایا ہے۔ اور وہ جو انسان ہے، انسان کے اندر اصلی انسان، روح انسان کی، وہ انسان جو ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرے گا، کرے گا، اس نے کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا علمی ذریعہ پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں کو رہنمائی عطا فرماتا ہے، اور وہ ہے وحی کا ذریعہ۔ اس دن بات ہوئی تھی کہ غیبی علم کا اور غیر مادی علم کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے پاس فراست سے شروع ہو کر، فراست جو ہے یہ مادی ہے لیکن برائے نام، اور اس کے اوپر جو ہے وہ حدث ہے۔ حدث جو ہے اس کے اندر وہ مادے کے ساتھ اس کا برائے نام تعلق ہے، لیکن وہ ذہنی چیز ہے، ذہنی چیز ہے۔ اور اس کے اوپر پھر کشف ہے، اس کے اوپر کشف ہے، اور کشف جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یعنی ایک غیبی حقیقت کو انسان کے سامنے عالم بیداری کے اندر کھول دیا جاتا ہے۔ خواب کے اندر تو غیبی حقیقتیں مستقبل میں پیش آنے والی یا اس دنیا کے اندر موجود عالم ارواح کی بہت ساری چیزیں انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ خواب میں تو بہت سارے انسان دیکھتے ہیں، لیکن کشف کے اندر کئی لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کشف اور الہام کا درجہ جو ہے وہ اس سے اوپر ہے۔ اور الہام کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور یہ الہام نبیوں کو بھی ہوتا ہے، اور یہ الہام ایسے لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لطیفے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ جس آدمی نے سلائی مشین ایجاد کی، سلائی مشین ایجاد کی، اس نے اس کو جوڑ کر، یہ تو اس نے مشین جو تھی نا وہ ایجاد کر لی کہ یہ مشین چل سکتی ہے، لیکن سوئی کا معاملہ حل نہیں ہو رہا کہ سوئی جو ہے یہ آج تک جو انسان نے سوئی بنائی ہے اس کا ناکا پیچھے ہوتا ہے اور چونچ اس کی آگے ہوتی ہے، اور ایسے سلائی کرتا ہے انسان۔ یہ کیسے مسئلہ حل ہو؟ سوئی کیسے بنے جو کپڑے کی سلائی کر سکے؟ یہ چیز جو ہے نا اس کو پریشان کی ہوتی، سوچتا تھا اس پر، سوچتا تھا۔ ایک دن جو ہے نا اس کو سوچتے نیند آ گئی، اور نیند میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بھالے ہیں، نیزے ہیں، اور وہ نیزے اس طرح کے ہیں کہ آگے سے چوڑے اور نوک، اور درمیان میں سوراخ کیا ہوا، اور پیچھے سے ایسے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھالے کی ایسی شکل بنی ہوئی ہے کہ آگے جو ہے نا اس کے اندر سوراخ کیا ہوا ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ سوئی کے آگے جو ہے نا نوک بنا کے پیچھے دھاگا ڈالنے کے لیے اس میں سوراخ کر دو اور یہ کام چل جائے۔ یہ الہام جو ہے کبھی خواب میں اور کبھی کیسے، ایسے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مستری لوگ ہوتے ہیں، چیزیں بنانے والے، لوہار ہیں، سونار ہیں، ترخان ہیں، اور جو اپنے آپ کو رحمانی کہتے ہیں، کمہار ہیں، تو یہ ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں ڈالتا ہے، چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ الہام جو ہے یہ ایک غیبی چیز ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو لیکن کشف اور الہام یہ عام انسانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے،
لیکن جو نبی ہوتے ہیں، نبیوں کو جو کشف ہوتا ہے اور ان کو جو الہام ہوتا ہے اور ان پر جو وحی ہوتی ہے، وہی تو اللہ رب العزت نے اوحا فی کل سماء امرہ واوحینا الی ام موسیٰ واوحا ربک الی النحل. تو وحی جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الاعلام الخفی السریع، کسی کو انفارم کر دینا، اطلاع دے دینا، اس کے علم میں کوئی چیز لے آنا، یہ ہے وحی. اور ویسے لغوی طور پر وحی اشارے کو بھی کہتے ہیں، اور اوحا الیہ من سبحہ بکرۃ وعشیہ، زبان باندھا اشارہ کر دیا. اور وحی کتابت کو بھی کہتے ہیں. اور وحی جو ہے وہ جیسے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، مکالمہ الہی جو ہے وحی کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بات جو ہے وہ دل میں ڈال دی جاتی ہے، دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے، اور انسان کے اندر اس طرح اتار دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو پوری اس کے بارے میں یقینی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ربانی چیز ہے. موسیٰ کی ماں کو ایسا ہی ہوا تھا علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ اکبر. تو والدہ موسیٰ اللہ رب العزت نے ان کی وحی کی اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی، لیکن پھر انسان تھا تو پریشان بھی ہوگی. ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین. تو اللہ رب العزت نے ان کو ساتھ بشارت بھی دے دی، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. تو یہ ایک پوری جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنی اسکیم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دی. وہی ہے. بعض لوگ تو ان کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ان پر بھی وہی آتی ہے تو وہ بھی نبی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ قرآن نے کہا کہ مردوں میں سے آئے ہیں. البتہ یہ جو وحی ہے، یہ جو القاء ہے فی القلب، یہ اللہ رب العزت نے کئی دفعہ کیا ہے، خواتین کو بھی ہو جاتا ہے. اور یہ جو الہام ہے اس کو تحدیث بھی کہا جاتا ہے. محدث پہلے جو ہیں پہلے لوگوں میں محدث تھے، اور میری امت میں اگر ہو تو وہ عمر ہے. اور میری امت کے اندر اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر کے اندر یہ استعداد موجود تھی بالقوت، اس کے اندر یہ استعداد تھی کہ اسے نبی بنایا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے بالقوہ کسی چیز کے اہل ہونا، اور ایک ہوتا ہے بالفعل. تو بالفعل تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب انعام ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اجتباء اور استفاء ہوگا اور اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے پھر ہی بالفعل نبی بنے گا نا. لیکن نبی کے اندر پہلے بالقوت یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کا اہتمام بھی فرماتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. اس چیز کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اسباب مہیا کرتے ہیں. اس کو توفیق کہتے ہیں. اللہ رب العزت پھر اس کے لیے اس طرح کی جو ہے نا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کو اللہ رب العزت کی عنایت کہتے ہیں، اس کی رحمت کہتے ہیں، اس کی کرم فرمائی کہتے ہیں، اس کی نوازش کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے اہتمام اس کے لیے کرتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ساتھ مشرف ہو جاتا ہے. تو اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے. او من وراء حجاب، یہ مکالمہ الہی ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یعنی یہ الاعلام الخفی. او من وراء حجاب، من وراء حجاب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا درخت کے پردے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ درخت کے اندر اللہ رب العزت تھا. نہیں، اللہ رب العزت تو اپنی جگہ پر ہی تھے جہاں اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہیں. اللہ اپنی جگہ کے اوپر ہی تھے، لیکن اللہ رب العزت کی آواز جو تھی وہ فلما انک بالوادی المقدس نودی من وادی الشاط الایمن من جانب الطور الایمن. ہاں، سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ نمل کے اندر اور سورہ قصص کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ہے.
موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی اور براہ راست اللہ رب العزت نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کبھی درخت کا حوالہ دیا، کبھی جانب طور الایمن جگہ کا حوالہ دیا، اور کبھی براہ راست یہ کہہ دیا کہ میں اس طرح ہوں. تو یعنی وہ جو کچھ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے اس کی یہ تفصیل بیان فرمائی ہے. اور یہ بات وہی ہے کہ کہیں کوئی پہلو ذکر ہوتا ہے، کہیں کوئی پہلو ذکر ہوتا ہے، اور سارے کو ملانے سے ایک پوری تصویر جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور ایک پورا خاکہ انسان کے ذہن میں قائم ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ رب العزت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا، لیکن وہ کیسے ہوا ہے؟ وہ مشافہتاً، آمنے سامنے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت تو دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ تو سب کو دیکھتا ہے، وہ تو سب کو دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہوں، ایسی کیفیت ہمارے اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا مشاہدہ نہیں کیا. ہاں، خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے، رأیت ربی فی احسن صورۃ، اور معراج کے موقع پر اللہ سے مکالمہ کیا ہے، براہ راست مکالمہ کیا ہے، واسطے کے بغیر اللہ رب العزت سے بات چیت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ رب العزت نے آپ کو انعامات بھی عطا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ جو صورت نازل کی ہے سورہ اسراء، وصایا بھی ہیں اس میں، یہ عطایا بھی ہیں اور وصایا بھی ہیں معراج کے موقع پر. تو یہ براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ ولی حکیم، ایسے ہی. تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے، جبریل امین کا آنا، اور نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور انہ لقول رسول کریم علمہ شدید القویٰ. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ تینوں قسم کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے، اور خواب والی وحی بھی حاصل ہوئی تھی، اور کشف والی بھی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، کشف ہو گیا، کھول دیا گیا. لیکن نبی کا کشف اور نبی کا الہام اور نبی کی وحی جو ہے وہ دوسرے انسانوں جیسی نہیں ہو سکتی، دوسرے انسانوں جیسی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو نبی کی ذات، بے شک وہ بشر ہوتا ہے، لیکن اس کا اختصاص یہ ہے کہ یوحا الیہ، بشر مثلکم یوحا الیہ. یہ یوحا الیہ کے اندر اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کرنا چاہیں آپ تو پھر پورا خصائص النبوہ اور دلائل النبوہ اور سیرت الرسول، بلکہ پورے دین کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید جو ہے، اس نے جو تعارف کروایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ قرآنی سیرت لکھنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کچھ لکھا بھی ہے اس موضوع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کی روشنی میں. مولانا عبدالماجد دریا بادی نے بھی لکھا ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن مولانا شبلی نے جو لکھا ہے وہ بھی اس طرح کا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کا اگر ایسا بھی مطالعہ کرے نا کہ جو بہت گہرائی والا اور بہت وسعت والا نہیں ہے، تو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کے بارے میں معلومات جو ہے نا وہ انسان کو پوری مل جاتی ہیں، جو انسان کے پاس ہونی چاہیے. تو یعنی قرآن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان بھی ہے، معجزہ بھی ہے، آپ کے صداقت کی دلیل بھی ہے. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کا یہ صحیفہ بھی ہے، اس کے اندر یہ مجموعہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ یہ آج تک محفوظ ہے، اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول جو ہوتا ہے یوحا الیہ، یہ جو اس کو کہا گیا کہ اوحی الیہ ہے، یوحا الیہ ہے، وہ بشر، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ وہ بشر اس طرح کا بشر ہے جیسے میں اور آپ، نہیں۔ یہاں آ کے نا ٹھوکر کھاتا ہے انسان، اور بہت سارے ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ جو اختلاف کا ادب ہے، جو اختلاف کا ادب ہے دین نے سکھایا، وہ اختلاف کا ادب ہمارے اندر نہیں رہا۔ اختلاف کا بھی ادب ہے، ادب ہے اختلاف کا۔ کیا ادب ہے اختلاف کا؟ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ پورے دلائل کو سامنے رکھنا چاہیے، پھر کوئی رائے قائم کرنی چاہیے، پورے دلائل کو دیکھنا چاہیے، اور جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ اس میں ظن رکھیں، اور اپنے آپ کو اس کی جگہ پر سوچ کر، اس کی جگہ پہ رکھ کے آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ میں اگر اس جگہ پر ہوں تو میں جو ہے نا وہ جو میرے دل کے اندر حق کی تلاش اور جستجو ہے، اور جو ایک حق میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، جیسے اس کو قبول کرنے کے لیے میرے اندر جذبہ ہے، یہ بھی میرے جیسا مسلمان ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ اپنے آپ کو برسر حق سمجھ کر اس کو باطل کا جو ہے نا پیروکار سمجھ کر پہلے آدمی فیصلہ کر لے اور پھر آدمی اس کے ساتھ اختلاف کرے، تو پھر وہ اور رخ اختیار کر لیتا ہے، وہ پھر اختلاف جو ہے نا وہ اور رخ میں چلا جاتا ہے، وہ اختلاف جو ہے پھر آپس میں بہت کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر افہام تفہیم والی کیفیت نہیں رہتی۔ تو علماء نے اس موضوع پر لکھا ہے ادب الخلاف، اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ آپ کہتے کیا ہے اور میں کیا کہتا ہوں، یعنی جو مختلف فی موضوع ہے اس کی تنقید تو کریں کہ ہے کیا۔ آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ جی پیغمبر بشر نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ بشر ہے، اور اب اس کی تنقید کی جائے کہ بشر ہونے کا معنی کیا ہے، کہ انسانی لوازم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وقت پہ آئے وقت پہ چلے گئے، سونا جاگنا، کھانا پینا، بھوک لگنا، بیمار ہونا، زخمی ہو جانا، تھکاوٹ ہو جانا، بھول جانا، یہ چیزیں ہیں جو بشری لوازم ہیں۔ لیکن بشر کے ساتھ ایک اور بھی چیز لگی ہوئی ہے، بشر کے اندر ایک جو ہے نفسانی خواہشات ہیں، ایک بشر کے ساتھ شیطان لگا ہوا جو اس کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نفسانی خواہشات کا شکار ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان بھی آپ پر حاوی ہو جاتا تھا نعوذ باللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیتا تھا؟ تفصیلات ملتی ہیں اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن آنانی ربی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر، شیطان بھی مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کو مطیع کر دیا۔ اور نفس جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایسا ہے بالقوہ، تو اس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ دوسری طرف جا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، بالقوہ اس کے اندر یہ چیز ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح جو ہے نا تربیت کی ہے، اور اس طرح اس کا تزکیہ کیا اور اس کو نکھارا اور سنوارا ہے کہ وہ اس سطح پر نہیں پہنچتا جس سطح پر عام نفس پہنچ جاتا ہے، عام انسانی نفس پہنچ جاتا ہے۔ اور جو روحانی قوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو روحانی پاکیزگی ہے، اور جو روحانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملکات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ عام جو ہماری روح کے اندر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے اندر ہے یہ ایک جیسی نہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو پہلے اگر کسی چیز کو منقع کر لیا جائے پھر اس کے بعد بات کی جائے تو شاید اتنی دوری نہ ہو جتنی آج پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ سمجھنے کی ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور جس طرح وہ براہ راست قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیتے تھے، براہ راست قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیں، اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور تبع الاتباع، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے
اس سارے اثاثے کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے رہنمائی لیں، اور ان میں سے کسی چیز کا پابند نہ کریں سوائے قرآن اور حدیث کے اور صحابہ کی اجماع کے، تابعین کے اجماع کے، تبع تابعین کے اجماع کے، تبع الاتباع کے اجماع میں جو ان کی اجماعی چیزیں ہیں ان کا تو اپنے آپ کو پابند رکھیں، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہم اپنے زمانے کے اندر کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ اس ہمارے لیے جو ہے اوفق بالکتاب و سنہ اور ارفق بالامہ اور اصلح للناس جو ہے نا وہ کیا ہے، تو ہمارے مسئلے حل بھی ہو سکتے ہیں اور ہم قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور عقل، جو کچھ اللہ رب العزت نے اس عقل کے ساتھ انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر تسخیر کائنات اور دنیا کے اندر فتمتعوا الی حین، ایک وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کو اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، عقل کو استعمال کر کے لیکن شریعت کی روشنی میں، اور آخرت کو سامنے رکھ کے۔ آخرت کو بھولنا نہیں ہے، صرف اس دنیا کو نہیں سمجھنا کہ یہی میری زندگی ہے، آخرت کو سامنے رکھ کے اس دنیا کے اندر آدمی یہ سارا کچھ استعمال کرے، یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، دین کا یہ تقاضا ہے، دین کا یہ تقاضا ہے۔ اور وہی کو بالکل پس پشت ڈال کر اس سے آنکھیں بند کر کے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ علم وہی ہے جو میرے حواس کی حد تک میرے دائرہ رسائی میں آتا ہے یا میرے دائرہ ادراک میں آتا ہے، علم وہی ہے اور باقی اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی جہالت ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ پہلے بھی انسان نے جب ٹھوکر کھائی ہے تو اسی بات سے ٹھوکر کھائی ہے کہ جو انسانی علم انسان کے پاس تھا، مادی اور عقلی اور تجرباتی اور مشاہداتی، اسی کو کافی سمجھا اور وہی کے علم کو نظر انداز کر دیا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اسی پر مطمئن ہو کے خوش ہو گئے کہ ہمارے پاس علم، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، کبھی کو جھٹلا دیا۔ اور آج بھی یہ جو 21ویں صدی ہے، اس کا جو علمی مسلمہ ہے، اور وہ ایسا مسلمہ ہے کہ علمی دنیا کے اندر وہ واجب القبول ہے، اور اس کو پوری دنیا کے لیے لازم القبول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا کہ یہی علم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یا تو اس کو ختم کر دیا جائے، یا اگر کرنا ہے تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے گھر میں رکھیں اور اپنے دائرے میں رکھیں، کسی کو آپ اس کی دعوت دیں اور کسی کو آپ اس کو پیش کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اس دور کا المیہ ہے۔ تو ہم نے نہ تو عقل کی مخالفت کرنی ہے، نہ سائنس کی مخالفت کرنی ہے کہ یہ چیزیں جلا دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں، اور ان لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ وحی کی مخالفت کریں اور دین کی مخالفت کریں، بلکہ یہ علم بھی، عقل کا علم بھی اللہ رب العزت نے دیا ہوا اور وحی کا علم بھی اللہ رب العزت نے دیا ہوا، ان دونوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اور انسان جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، تو روح کی ضرورت بھی پوری کرنے کی ضرورت ہے اور جسم کی ضرورت بھی پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ جسم کی جو احتیاجات ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، جو روح کے احتیاجات ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے۔ ایک چیز کو نظر انداز کر دیا تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج امت کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ امت اصل حالت کو پہچانے اور اس حالت کو پہچان کر پھر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ رسول کی نائب امت ہے اور اس امت کے علماء جو ہیں یہ رسول کے وارث ہیں، اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اپنی حیثیت کو جانیں کہ ہمیں اسلام کو کیسے پیش کرنا ہے۔ اب کبھی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی سائنس کی حقیقت بتانا اور اس کو اس کی حیثیت بتانا کہ تیری حیثیت یہ ہے، یہ تو ضروری ہے، یہ تو ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تیری حیثیت یہ ہے کہ تو جہاں تک بھی پہنچ جائے یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اور اللہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لیکن یہ علم ہے، لیکن یہ ناکافی علم ہے۔ کیوں؟ یہ شہادت کے بارے میں، اور شہادت کے بارے میں بھی محدود ہے، اس لیے کہ سارا عالم الشہادہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، سارا عالم الشہادہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ اس کھوپڑی کے اندر جو دماغ ہے، آج جو
اس کی میڈیکل سائنس ہے دماغ سے متعلق، فزیشین اور سرجری، یعنی اس کا دوا فزیشین جس کو کہتے ہیں، دوائی علاج کرنے والے ماہرین دماغی امراض کے، اس میں نفسیات بھی آتی ہے اور اس میں جو دماغ کا مطالعہ وہ بھی آتا ہے۔ فزیشین اور سرجن یہ دونوں جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ہم نے دماغ کا مطالعہ کیا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 100 میں سے 1.5-2% ہے جس کا ہم اب تک جان سکے ہیں، اور باقی 98-97% جو ہے ابھی تک وہ ہمارے لیے مخفی ہے۔ اس میں کیا کچھ ہے ابھی یہ انسان کے اندر ہے، اور انسان کے جسم کے اندر اور کیا کچھ ہے ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا وقت آئے گا، کیا کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ یہ تو اپنے حالت ہے جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری کائنات پھر لی ہے، یہ جو اپنا جہان ہے اس کے بارے میں تو ابھی انسان نہیں جان سکا، اور روح کے بارے میں تو خیر رکھتا ہے کہ انسان بالکل کچھ بھی نہیں جانتا، مانتا ہے لیکن جانتا کچھ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور اس کا وجود بھی ہے، اس کی حقیقت بھی ہے، اس کا وجود بھی ہے، وہ صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود نہ ہو، نہیں، وہ ایک حقیقت اور وجود رکھنے والی چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں تو اس علم کی رسائی جو ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ ظاہر تک، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم۔ سب سے بڑی اس علم کی جو ہے نا کمزوری یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے جہان بنایا ہے اس میں سے آدھے کا بھی اس کو پورا علم نہیں ہے، اور باقی آدھا جو اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اس کے بارے میں تو جانتا ہی کچھ نہیں، آخرت کے بارے میں تو جانتا ہی کچھ نہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ جو اصل جہان ہے جس کے لیے انسان کو بنایا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے اصل اس جہان کے لیے بنایا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے انسان کو اصل اپنی نعمتیں ادا کرنی ہے۔ یہاں وہ جو نعمتیں وہاں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں وہ یہاں اس انسان کو نہ یہ اس قابل ہے کہ ان سے متمتع ہو سکے، اور نہ یہ جہان اس قابل ہے کہ وہ یہاں دی جا سکے۔ یہ بڑا محدود ہے، یہ بہت محدود ہے، آخرت کے مقابلے میں تو اس کی حیثیت ہی بہت تھوڑی ہے۔ تو اس کا علم جو ہے وہ سارا وحی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، انسان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس کا علم اور وحی کا علم، اس کی ضرورت، اس کی افادیت، اور پھر یہ عملی علم ہے، یہ ایسا علم ہے جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور عمل کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتا رہے، یا انسان ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے کسی گوشہ عزلت میں جا کے بیٹھ جائے اور دنیا سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ رکھے۔ نہیں، یہ عملی ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ایک نمونہ پیش کیا زندگی کا، تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، صلح بھی کی، معاہدے بھی کیے، رشتہ داریاں بھی نبھائی، دشمنیاں بھی نبھائی، دشمنوں سے بھی سلوک کیا، منافقوں سے بھی سلوک کیا، اور دوستوں سے بھی سلوک کیا، اپنوں سے بھی سلوک کیا، بیگانوں سے بھی سلوک کیا۔ یہ سارا ایک عمل ہے، ایک سارا عمل ہے یہ نہیں، عمل ہے، اور یہ عمل دین ہے، اور صرف اسی چیز کا نام دین نہیں ہے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، آگے کیا ہے؟ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ جو کچھ اس کائنات میں ہے، هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اصل تو مومنوں کے لیے ہے، یہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس اصل مومنوں کے لیے خالصۃ یوم القیامہ، لیکن یہ نعمتیں قیامت والے دن خالص مومنوں کے لیے ہوں، یہاں ان کو بھی ملی ہیں، ہمیں بھی ملی ہیں، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء مِنْ عطاءِ ربک، وہاں جا کے سب خالص